وبسملہ ومحمدلہ ومصلی ومسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 اور 152 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ وہ رسول جو ہم نے تم ہی میں سے تمہاری جانب بھیجا ہے، جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہ تھیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت کا ذکر کیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں اور اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے اور ایک راہ ہدایت بھی ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ کعبے کو باقی مقامات پر فضیلت بھی حاصل ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ عام مقامات میں، عام مساجد میں نماز پڑھنا اور خانہ کعبے میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب خانہ کعبے کے اندر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو اس بات کا ذکر کیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے وہ 2 قسم کی ہے، ایک مادی نعمتیں ہیں اور ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ مادی اسے کہتے ہیں جس کا وجود ہوتا ہے، اور روحانی جس کا وجود نہیں ہوتا، یا ایسی چیز جس کا وجود نہ ہو۔ مادی نعمتوں میں پیغمبر کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود یہ نعمتوں میں سے بڑھ کر ہے۔ روحانی نعمتوں میں قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب میں نے روحانی نعمتوں کی تعریف یہ کی ہے کہ جس کا وجود نہ ہو، لیکن قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اصل میں تو اس قرآن کریم کو لکھا گیا تب وجود ملا نا، جب کلام اللہ تعالیٰ کا تھا، جب ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، تو اس چیز کا تو وجود نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی نعمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اتمام نعمت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل الجنہ، جو بندہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیا، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت مل گئی۔ تو دخول جنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تقریباً دعا رہی ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام والی یعنی فرما برداری والی موت نصیب فرما،
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جمع فرما، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو جب نبی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اسلام والی فرما برداری والی موت نصیب فرما، تو مجھے اور آپ کو تو اس کی اشد ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ وہ رسول جو ہم نے تمہیں میں سے تمہاری جانب بھیجا ہے۔ یہاں پہ ابتدا کی گئی کما سے مفسرین نے اس کما کے لفظ کی تفسیر لکھی ہے کہ لفظ کما جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے یا علت کے لیے ہے۔ اگر یہ لفظ کما تشبیہ کے لیے ہو، کسی چیز کے ساتھ مشابہت کی طرح ہو، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو قبلہ کر کے تم کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان پیغمبر بھیج کر بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اور اگر کما علت کے لیے ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو۔ بہرحال دونوں معنی، اگر تشبیہ کے لیے ہو کما تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ مقرر کر کے تم کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بھیج کے بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے اور اس امت کو فضیلت بخشی ہے۔ اور علت کے لیے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ رسول کی وجہ کہ تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور اسی نبی کے ذریعے تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو۔ رسولاً یہاں پہ اسم نکرہ استعمال کیا گیا ہے جس کو کامن نون کہتے ہیں۔ ایک اسم معرفہ ہوتا ہے پراپر نون، ایک اسم نکرہ ہوتا ہے کامن نون، عام نام جس سے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے الرسول یہاں پہ نہیں کہا، خاص رسول نہیں کہا، اسم معرفہ نہیں لائے، اس میں نکرہ لائے ہیں، رسولاً کہا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نکرہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے رسولاً عظیم الشان رسول، رسولاً ایک بڑا رسول اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو اس رسولاً نکرہ لانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ نکرہ کا لفظ لائے ہیں، نکرہ لائے۔ منکم تمہارے اندر، تم ہی میں سے، یعنی رسول جو آتا ہے وہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے۔ رسول کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ رسول ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت کبھی بھی 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی، مرد ہوگا۔ نمبر دو انسانوں میں سے ہی ہوگا، انسانوں میں سے ہی ہوگا، کسی دوسری مخلوق، کسی دوسری جنس سے نہیں آئے گا، فرشتوں سے، جنات سے، ان مخلوقات سے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس نے ہدایت انسانوں ہی کے لیے لانی ہے اور ہدایت کا راستہ انسانوں ہی کو دکھانا ہے، تو پیغمبر انسانوں ہی میں سے آئے گا۔ اگر فرشتہ رسول بن کر آ جائے تو پھر لوگ کہیں گے فرشتے کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی، ہمیں روزے کا حکم دیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوگا۔ اور اگر وہ کہے کہ غم پہ صبر کرو، تکلیف پہ صبر کرو، تو پھر قوم کہے گی فرشتے کے تو اپنے غم ہوتے نہیں ہیں، فرشتے کی تو اپنی بیماری ہوتی نہیں ہے، فرشتے کی تو اپنی تکلیف ہوتی نہیں ہے، ہمیں کہتا ہے کہ صبر کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منکم، تمہیں میں سے میں نے رسول بھیجا ہے، تمہاری طرح کھاتا بھی ہے، تمہاری طرح پیتا بھی ہے، تمہاری طرح اس کے اوپر غم اور پریشانیاں بھی آتے ہیں، اور تمہاری طرح اس کی بعض دنیاوی ضروریات بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا۔ یا پیچھے جو بات گزری ہے کما کی، اس کے اندر ایک بات رہ گئی کہ حدیث شریف کے اندر ایک لفظ آتا ہے جو کہ بطور دعا کے استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لباس تبدیل کرتے تو لباس کی تبدیلی کے وقت نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اے اللہ تیری تعریف جس طرح تو نے مجھے پہنایا۔ اللہ کے نبی
لباس تبدیل کرتے وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا ذکر کر کے آگے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور وہی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں۔ آیات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ آیات کا معنی یہی آیت بھی ہو سکتی ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے، آیت کا معنی نشانی بھی ہو سکتا ہے، آیت کا معنی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، آیت یہی بھی ہو سکتی ہے، معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور نشانی بھی ہو سکتا ہے، نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو پہلی صفت یہاں پہ ذکر کی گئی یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی کی صفات یہاں پہ بیان کی گئی کہ اللہ کا نبی تزکیہ کرتا ہے۔ پہلے پارے کے اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر ہوئی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تزکیے کا لفظ بعد میں تھا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تزکیے کا ذکر کیا اور علم اور کتاب اور حکمت کا ذکر بعد میں کیا۔ وہاں پہ تزکیہ بعد میں تھا، یہاں پہ تزکیہ پہلے ہے۔ اس کے تزکیہ کے پہلے اور آخر میں آنے کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ وہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے، وہ مقام دعا ہے، یہ مقام عمل ہے۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک پیغمبر بھیج دے، اب یہاں پہ پیغمبر آ چکا ہے۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آیات نازل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا نبی جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یہاں مقام عمل ہے۔ اصل غرض و غایت کیا تھی؟ تزکیہ کرنا تھا۔ تو جب نبی آیا نہیں تھا تو تزکیہ کا ذکر بعد میں تھا، جب نبی آ گیا تو تزکیہ کا ذکر پہلے کیا کہ پہلے تزکیہ ہوگا، بعد میں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے علمی انداز پیش کر دیا، آسانی کے ساتھ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کسی برتن میں آپ نے کوئی چیز کھانی ہو، کسی برتن میں کوئی چیز پینی ہو، پہلے اس برتن کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس برتن میں کچھ ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی صفت یہاں پہ بیان کی گئی وَيُزَكِّيكُمْ، پہلے تمہارا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ جب تزکیہ ہو گیا کفر سے، شرک سے، ہر قسم کی چیزوں سے، اب جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ کفر سے توبہ کر رہے ہیں، پہلے تو تزکیہ ہوگا نا۔ جو عیسائیت سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں پہلے تو تزکیہ ہوگا، جو نصرانیت یہودیت سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں پہلے تزکیہ ہوگا، اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ بعض مفسرین نے حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ تمہیں اپنی سنت بتاتا ہے، یعنی اپنا طریقہ بتاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے قول اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ ان کے پیچھے کفار بھی چلے گئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے۔ بہرحال ایک لمبی جوڑی تفصیل ہے، پھر تفسیر کے اندر اس کا ذکر آئے گا تو اس کا واقعہ کو بیان کریں گے۔ وہاں پہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جو بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی، اس کا خلاصہ بتاتا ہوں مفہوم، کہ پہلے ہم بت پرستی میں مبتلا تھے، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہ تھی، ہم حق اور ناحق کو نہیں جانتے تھے، انصاف ہمارے اندر نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اپنا محبوب بھیجا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا،
اس نے ہمیں شرک سے ہٹایا اور توحید کی طرف ہمیں لایا، اس نے ہمیں مختلف قسم کے خداؤں اور بتوں سے ہماری جان چھڑائی، ایک خدا کی طرف ہمیں لائے، ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں سمجھایا، ہمیں حق اور ناحق کے بارے میں سمجھایا، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے یہ باتیں ذکر کریں ہیں۔ ان چیزوں کا پہلے ہمیں علم نہ تھا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اقرار کہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہ تھی۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہترین نظام حکومت کے اصول بتائے۔ کاش کہ ہم حکومتیں بناتے وقت ان اصولوں کو مد نظر رکھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوتے تھے۔ وہ اصول سامنے رکھے جاتے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمارا انتخاب ہوتا، ان اصولوں کی بنیاد پر ہماری حکومت چلتی، ہمارے معاشیات چلتے، ہمارا یہ نظام چلتا، تو آج مسلمان در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، قوانین بنانے کے لیے دوسروں کے سامنے نہ جھکنا پڑتا، پھر مسلمان ایک اپنا قانون بناتا۔ آج بھی مغربی ممالک میں ایک ملک پایا جاتا ہے جنہوں نے ایک کتاب تیار کی ہے الفاروق لا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین پہ وہ انگریز چل رہے ہیں اور اس نظام کے تحت وہ حکومت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حکومت کے اصول تھے انہی اصولوں کے مطابق وہ اپنی حکومت کر رہے ہیں تو کافر ہیں، تو غیر مسلم، لیکن اصول وہی انتخاب کر رہے ہیں، وہی چن رہے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے۔ تو کاش مسلمان بھی یہی اصول اپنا لیتے تو مسلمان بھی آسانی کے ساتھ حکومتوں کو چلا سکتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اصول اپنی طرف سے بنائے جاتے ہیں، جو بندہ آتا ہے ہر بندے کی پھر اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو اس لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اصول بتائے، بہترین اصول بتائے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ یہاں سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 بہترین قسم کے اصول بتائیں گے۔ ان بہترین اصولوں میں سے جو پہلا اصول ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا، تیسرے نمبر پہ صبر ہوگا، چوتھے نمبر پہ دعا ہوگی، اور 5ویں نمبر پہ شعائر اللہ کی تعظیم، یعنی جو اسلام کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کے بارے میں ذکر ہوگا۔ یہاں پہ صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے آج کے درس میں، ذکر کا اور شکر کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں انسانوں میں جو محبت ہوتی ہے یہ ایک طرفہ محبت ہوتی ہے، ایک طرف سے محبت ہوتی ہے، دوسری طرف سے رخص نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقی محبت ہے، مجازی نہیں، حقیقی جو محبت ہے یہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہو تو اللہ کا نبی بھی محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 1 قدم میری طرف آؤ گے میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں دوڑتے، ہاتھ پاؤں سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں، مطلب اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی، اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ تو 2 طرفہ محبت ہے، ایک طرفہ محبت نہیں ہے۔ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور بندہ اس کے اندر اضافہ کرتا رہے، نبی علیہ السلام پھر اپنے در پہ بھی بلا لیتے ہیں، وہاں پہ بھی انسان کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے، خواب کے اندر زیارت نصیب ہو جاتی ہے، خواب کے اندر بشارتیں بھی ملتی ہیں، کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق خوابوں کے ساتھ ہے تو ان کو ہم عقیدہ نہیں کہہ سکتے، البتہ فضائل کے اعتبار سے ہم ان کو بیان بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے گزرے ہیں، پھر درود شریف کی فضیلت پہ بیان ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں مختصراً، کہ پہلے بھی سنایا ہو شاید، کہ ایک بندہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، کثرت سے، اور جیسے ہمارے ہاں معمول بنا ہوا ہے کہ ہم درود شریف پڑھ کے
پھر جب ہمارے دوست احباب میں سے خصوصاً ہمارے اساتذہ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہم درود شریف کا ہدیہ ان کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچا دینا، وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے، اس کی بھی یہی ترتیب تھی کہ میں نے درود شریف کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ جب حجاج مدینہ منورہ جائیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ رابطہ کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اپنا ہدیہ اور تحفہ بھیجوں گا۔ اس نے کسی حاجی سے رابطہ کیا، کہا مدینہ کب جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جمعرات کے دن جائیں گے۔ تو جمعرات کے دن مثلاً وہ جمعرات کی رات چلے گئے، بدھ کے دن شام کو چلے گئے۔ اب یہ بندہ جمعرات کے دن صبح کے وقت سویا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک سفید ریش، بالکل ایسے صفا ستھرا جیسے بندہ تازہ عمرے سے آتا ہے، حج سے آتا ہے، اس کے بال بھی کٹے ہوئے ہیں، سر منڈایا ہوا ہے، اور ایک نورانی چہرہ ہے، وہ میری طرف آ کر مجھے دونوں ہاتھ ملاتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ کا نام فلاں ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں۔ آپ کے والد کا نام فلاں ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ بندہ فوراً بیدار ہوا، سوچنے لگا کہ سلام تو میں نے بھیجنا تھا اور سلام ادھر سے آ گیا ہے، فوراً رابطہ کیا، آپ کہاں پہ ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ کہا میری طرف سے اتنے لاکھ کا ہدیہ درود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچا دینا۔ اب دیکھو، اس نے ابھی نیت کی تھی، بھیجا نہیں تھا، ادھر سے سلام آ گیا۔ تو یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جو ہے یہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وفیہ قبضہ، اس دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وفیہ النفخۃ وفیہ الصاقہ، پہلا سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا، دوسری سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جمعے کے دن۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک، کہ ہمارا درود تم پر کیسے پیش ہوگا، وقد ارم، جبکہ آپ کا جسم مٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، یعنی تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ تو انسان کا درود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے۔ پھر ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا نام تو وہاں پہ لیا جاتا ہوگا نا، روزہ مبارک پہ کہ آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا ذرا بن کلان سے آپ پر درود شریف پڑھ رہے، تو نبی علیہ السلام تک یہ ہمارا نام تو پہنچتا ہوگا نا۔ میں اس کو اکثر مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی کبڈی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی میلہ شغل ہوتا ہے، میچ وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک اناؤنسر ہوتا ہے، اعلان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر کوئی بندہ 50-100 روپیہ دیتا ہے تو وہ اسپیکر میں اعلان کرتا ہے فلاں خان صاحب کی طرف سے مجھے 100 روپے ملے ہیں، فلاں کی طرف سے 100 ملے ہیں۔ جو شغلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، تو وہ جا کر 50-100 روپے اس نیت سے دے دیتے ہیں کہ ہمارا نام اسپیکر کے اندر آ جائے گا اور لوگوں کو سنائی دے گا کہ فلاں بندے نے بھی پیسے دیے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا نام لوگ سن لیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت سلام کے لیے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کے وقت سلام کے لیے آتے ہیں۔ اب جن فرشتوں نے ایک مرتبہ سلام کر دیا قیامت تک ان کو نمبر نہیں ملے گا۔ اب 70,000 فرشتوں کی موجودگی میں ہمارا نام لیا جا رہا ہو، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ آپ کا فلاں امتی آپ پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ پھر یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے۔ پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا صلہ دیں گے، اس محبت کا صلہ دیں گے۔ میں نے کہا نا کہ درود شریف کی فضیلت نہیں ہے، ورنہ اس پہ میں واقعات سناتا انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان جب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم سے ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ مشکل الفاظ ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کو آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں، کہ جیسے ہماری روحیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی روحیں ہیں، ایک بڑی روح جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، اس روح کے ساتھ پھر انسان کا تعلق ہو جاتا ہے، اس روح اعظم کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اتنا اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر اتنا بھی آتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ فرشتے بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر بات آسمانوں تک نہیں رہتی، فرشتے زمین پر آ کر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس بندے سے لوگ بھی محبت کرنے لگتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے محبت کروا رہا ہے، نیک لوگ جو زمین پر ہیں ان کی توجہ بھی اسی بندے کی طرف ڈال رہا ہے اور وہ بھی اسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ہم انہیں ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی ہم ترستے ہیں کہ اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، فلاں عالم آئے گا، فلاں بزرگ آئیں گے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے۔ ویسے تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ پھر جس بندے کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہوگا، پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی، اتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ تو اخلاص اور رضا جس بندے میں زیادہ ہوگی اور اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جائے گا، قریب تر ہوتا جائے گا۔ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو دور سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے جیسے کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا، ایک بندے کے گھر کے ساتھ کسی چیز کی دکان ہو، انسان اس چیز کو دکان کو چھوڑ کر انسان بازار میں جائے اور بازار میں وہی چیز خریدے، اور اسے کوئی بندہ کہے کہ تیرے گھر کے ساتھ دکان ہے اور اسی دکان پہ اس سے اعلیٰ قسم کی چیز مل جاتی ہے لیکن تو اس کو چھوڑ کر یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ پھر ہم مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، مدد کے لیے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ، میں عموماً یہی بات کہتا رہتا ہوں، کیا صحابہ کا کعبہ کوئی اور تھا ہمارا اور ہے؟ صحابہ کا خدا کوئی اور تھا ہمارا اور ہے؟ صحابہ کا نبی کوئی اور تھا ہمارا اور ہے؟ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ سنتا تھا اور اب اللہ نہیں سنتا؟ صرف یقین کی بات ہے نا، ہم یقین نہیں کرتے۔ اگر یقین کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ آج بھی سنتے ہیں، کعبہ تو وہی ہے، رسول تو وہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ صحابہ دیدار کرتے تھے اور ہمیں دیدار انشاءاللہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھتے تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، پر اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا، اللہ ان کو بھی دیکھتا تھا۔ اللہ ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے، ان کے دلوں سے بھی واقف تھا۔ بات یقین کی ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا، بعض کام کر لیتے ہیں، پتہ نہیں یہ مولوی صاحب نے بتایا اس میں حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب پتہ نہیں والی بات آ گئی، شک والی بات آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھتا ہے، تو جو بندہ شک میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ یقین جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی کہ فرض نماز کے بعد دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ یہ نبی علیہ السلام خود بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے تو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے ساتھ مختلف قسم کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پھر اسی پہ انشاءاللہ کبھی بات کروں گا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، پھر اس میں حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا۔ صرف اتنا بتا دوں کہ ثابت ہے، فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے۔ البتہ وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں ہوں تو اس دعا کے اندر تاخیر نہ کی جائے، اس دعا کو لمبا نہ کیا جائے، اس دعا کو مختصر کیا جائے۔ جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہوں اس کے بعد وظائف وغیرہ نہ پڑے جائیں زیادہ، ہاں چھوٹی اگر کوئی دعا ہے جس کے اوپر 1 منٹ لگتا ہے یا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے اوپر 1 منٹ لگتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ لمبے لمبے وظیفے اور لمبی لمبی دعائیں جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہوں تو اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔
تاخیر کرنے یہ مکروہ ہے تاخیر کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو پہلی چیز، پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرو۔ ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، 2000 دفعہ نہیں، ذکرن کثیرا، زیادہ ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ اب زیادہ کی مقدار کتنی؟ انلیمیٹڈ ذکر، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ نماز ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے 4 رکعت فرض، 2 سنت، 3 وتر، نوافل کی تو حد نہیں ہے۔ صبح کی نماز پڑھیں گے 2 سنت 2 فرض، زیادہ نہیں کر سکتے۔ ظہر کی نماز زیادہ کم نہیں کر سکتے، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حد نہیں بتائی۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور حتیٰ کہ اتنے تک بھی کہا، حدیث شریف کے اندر ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں ذکر زیادہ نہ کریں، لیونہ تھی ویسے ہیں، اسے کہتے ہیں ذکر زیادہ نہ کرو پاگل ہو جاؤ گے۔ ارے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اور ہمارے سمجھدار جو اصل میں پاگل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ذکر زیادہ نہ کرو پاگل ہو جاؤ گے۔ اصل میں پاگل لوگ یہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ذکر زیادہ نہ کرو پاگل ہو جاؤ گے، یہ خود پاگل ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں ذکر زیادہ نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا نبی کہتا ہے تم اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اور یہ پاگل لوگ ہمیں کہتے ہیں ذکر زیادہ نہ کرو پاگل ہو جاؤ گے۔ اذکر اللہ، ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر پہ کون سا وقت لگتا ہے؟ اس کے لیے کون سے، آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ذکر کرتے رہے، آپ کام کر رہے ہیں ذکر کرتے رہے۔ اس کے اندر تو کوئی نہ جگہ کا انتخاب ہے، نہ جگہ مخصوص ہے کہ خواہ مخواہ فلاں جگہ پہ آپ نے نماز ذکر کرنا ہے، نہ کوئی اس کی خاص کیفیت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر ذکر کرنا ہے۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر نیند کے دوران بھی آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، فرشتے تو اس وقت بھی لکھ لیتے ہیں نا۔ اگر انسان تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو جب آنکھ کھلے تو سبحان اللہ تو بھی کہہ سکتا ہے نا، سبحان اللہ کا ثواب تو ملے گا نا۔ وہ ایک واقعہ نہیں سنا کہ ایک بندہ تھا جو یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، رات کے وقت اچانک اس کے منہ سے نکلا یا صمد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یا صنم صنم کہہ کر وہ سویا اور اس کے منہ سے غلطی سے یا صمد نکلا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہماری طرف ہر وقت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ مختلف احادیث ہیں، مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو دیکھ کر جواب دیا ہے، یعنی جس بندے کو جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی نبی علیہ السلام کو اس کو وہی جواب دیتے۔ مثلا کسی موقع پہ صحابی نے سوال کیا ای الاعمال افضل، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد۔ کسی بندے نے سوال کیا ای الاعمال افضل، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، یعنی نماز۔ تو نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ جس بندے کو جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کو اسی کے مطابق جواب دیتے تھے۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر علاج بتاتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی سامنے والے سائل کو دیکھ کر اسی کی مزاج کے مطابق اس کو جواب دیتے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث شریف کے اندر اس کا بھی ذکر ہے کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ بہرحال پہلا اصول فاذکرونی، اللہ کا ذکر کرو، اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور شکر کرتے رہو۔ شیطان نے جو یہ قسمیں کھائی تھی ثم لآتین من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، تیرے اکثر بندے جو ہوں گے شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وار اور شیطان کی چال میں وہی بندہ آتا ہے جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے۔ شکر کرنے والا بندہ کبھی بھی شیطان کی چال میں نہیں آئے گا، جو بندہ ناشکری کرے گا وہ شیطان کی چال میں آئے گا۔
اس دن میں اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا بھی کریں نا تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر نہیں کر سکتے. جو نعمتیں ابھی ہمیں میسر ہے نا شاید ہم سے پہلے دور کے بادشاہوں کو یہ نعمتیں میسر نہ ہوں. یہ جو ہمیں پنکھے میسر ہیں، اے سی ہوتے ہیں، یہ شمسی ہمیں میسر ہے، اس وقت کے بادشاہوں کے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہوا کرتا تھا. سب سے جو بڑا بندہ سمجھا جاتا تھا اس کے لیے 2 بندے کھڑے ہو جاتے اور اس کے اوپر وہ پنکھا، ہاتھ والا پنکھا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو ہوا دیتے تھے. یہ سہولت تھی اس وقت کی. ہمیں خوراک صحابہ کرام کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا، بلکہ کسی صحابی کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں. شکر پھر بھی نہ کریں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہمیں گندم کی روٹی مل رہی ہے، ڈبل روٹی بھی مل رہی ہے، ساتھ میں چھولے بھی مل رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں مل رہی ہیں، چائے مل رہی ہے اور پراٹھے مل رہے ہیں. صحابہ کرام نے تو گندم کی روٹی شاید دیکھی بھی نہ ہو، جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. جو کی روٹی بھی اس بندے کو ملتی تھی جو نصیب والا ہوتا تھا، قسمت والا ہوتا تھا. ہر بندے کو تو نہیں ملتی تھی. ہمیں روٹی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پھر جب انسان ناشکری کرنے لگتا ہے تو انسان سے اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتے ہیں. کتنی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، کتنی سہولتیں. حج کے لیے جاتے تھے تو پیدل سفر کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اونٹ پہ سوار ہو جاتے تھے، یا اس سے بڑھ کر گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے. اس سے بڑھ کر وہ سواری کون سی تھی؟ ہماری 3 ساڑھے 3 زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے سعودیہ تک. ایک دن میں اگر کوئی بندہ ایک دن میں عمرہ کے لیے جائے، ایک دن میں واپس بھی آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سہولیات ہمیں دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ناشکری بڑھ رہی ہے اور برکتیں ختم ہو رہی ہیں. کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ صدقہ نہیں کرتے. اس بات کا ذکر پھر میں آگے کرتا ہوں. شکر کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے، زبانی طور پر. مثلا کھانا کھایا، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین. یہ کھانا کھا لیا، الحمدللہ، زبان سے شکر ادا کر دیا. اور ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے شکر ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا تو بیٹے کا عقیقہ کر دیا، بکرا ذبح کر دیا، 2 بکرے ذبح کر دیے. یہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال میں سے صدقہ دے دیا، اپنے پڑوسیوں کو دے دیا، اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، اپنے گھر والوں کو دے دیا. اپنے گھر والوں پہ بھی تو صدقہ لگتا ہے نا. اپنے گھر والوں کو بندہ دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے، اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، اپنے نفلی صدقے کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے. اور وہاں پہ کوئی بھی اصول نہیں بنایا گیا کہ نفلی صدقہ کس کو دے سکتے. حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہو نفلی صدقہ. آپ کا پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس کو بھی نفلی صدقہ دے سکتے ہو. صدقہ خیر. ہاں، جو صدقات واجب ہوتے ہیں، عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، جو منت والی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر مستحق بندے تک پہنچانی پڑتی ہیں. آپ صدقے کی نیت سے اپنے بیٹے کو بھی دے سکتے ہو. اس کو خرچہ دو لیکن صدقے کی نیت سے دو. خرچے کا خرچہ اور ثواب کا ثواب. ہم خرما ہم ثواب است. اپنی بیوی کو خرچہ دو، صدقے کی نیت سے دو، تو اس کو خرچہ بھی مل جائے گا، صدقہ بھی ہو جائے گا. اپنے پڑوسی پہ کر دو، اپنے رشتہ داروں پہ کر دو. تو یہ جب صدقہ انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. اور جب انسان کسی چیز کو جمع کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو لگاتا نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اندر برکت نہیں عطا فرماتے. ہمارے استاد ہمیں بتا رہے تھے کہ ابتدا میں جو گندم کا دانہ ہوا کرتا تھا یہ بطخ کے انڈے جتنا ہوا کرتا تھا، پھر مرغی کے انڈے جتنے اس کے مقدار ہو گئی، پھر کبوتر کے انڈے جتنا ہو گیا، پھر چلتے چلتے کھجور کی گٹھلی جتنا ہو گیا گندم کا دانہ، پھر اس سے کم ہوتے 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 اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہو کہ میں نے تو تجربہ کیا ہے کہ اب یہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم شکر نہیں کرتے. نہ شکر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر کرو. زبان سے بھی شکر اور عمل کے ذریعے بھی شکر. قربانی کا موقع ہے تو انسان شکر کرے، عملی طریقے سے قربانی کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. نئے کپڑے پہنے ہیں، پرانے کپڑے انسان صدقہ کرتے. پرانے کپڑے صدقہ کرتے. ہمارے تقریباً وہ پہنے تو نہیں جاتے نا. اگر ہر مہینے کے اندر ہم ایک ایک سوٹ لے رہے ہیں یا 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ایک ایک سوٹ لیں تو سال کے اندر ہمارے 6 سوٹ ہو جائیں گے. تو پرانے جو یہ 6 سوٹ ہیں وہ کسی بندے کو، غریب کو دے دیے جائیں، اس کا کام ہو جائے گا. تو انسان صدقہ کرتا رہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتا رہے. جب انسان اللہ کا شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو. جب انسان ناشکری کرے گا شیطان کے چنگل میں آ جائے گا، شیطان کی چالوں میں آ جائے گا،
پھر شیطان انسان کو جس طرح کی پٹڑی دکھائے گا انسان اسی پہ چل پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔